بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویڈیو کو سپورٹ کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے. کچھ اہم خبریں, لیکن اس سے پہلے یہ کہ استحکام پاکستان پارٹی کا آج ایک جلسہ تھا جو کہ بڑھ گیا. اب اس کے بڑھنے کی وجہ صرف ایک ہی, کیونکہ قوم نے فیصلہ کر لیا ہے. عمران خان کے علاوہ کسی اور کو نہ دیکھنا چاہتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں. اس سے پہلے اگر تھوڑا سا پیچھے چلیں گے, ہم نے نواز شریف کا جلسہ جو دیکھا تھا 21 تاریخ کو, کس طرح سے گرینڈ استقبال کیا گیا, جو کہ بالکل خالی مناظر تھے اور ان خالی مناظر کو چھپانے کی بہت کوشش کی گئی پر بے نقاب ہو گیا. اسی طریقے سے استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ بھی بڑھ گیا. اب اس کو بھی چھپانے کے لیے بہت کچھ کوششیں کی گئی. اس کی کوشش یہ تھی کہ جتنی بھی کرسیاں تھیں نا, اس پر استحکام پاکستان پارٹی کے پرچم لگا دیے گئے, تاکہ وہ جگہ جب کوریج ہو رہی ہو تو اس میں جھنڈے ہلتے ہوئے نظر آئے, تو وہ تصور یہ کیا جائے کہ ایک جلسہ بھرا ہوا ہے. خیر, میں جلسے کے انسائڈ ویو کی بات کر لیتا ہوں کہ اندر کیا تھا. عوام تھی, جتنا وہ اسپیس تھا اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو عوام ٹھیک ہے تھی, اتنی نہیں تھی لیکن تھی. جس اسپیس میں وہ جلسہ تھا, کوئی وہ بہت بڑا کوئی گرینڈ جلسہ نہیں تھا, ایک چھوٹا سا جلسہ تھا جسے جلسی کہا جائے گا تو کوئی غلط نہیں ہوگا, کوئی مناسب ہوگا. جب یہ جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں ایک تو منشور بھی پیش کیا گیا پارٹی کی جانب سے, دوسرا اس جلسے کے اندر بھی ایسے ہی نعرے لگ گئے کہ PTI یعنی کہ عمران خان صاحب کے اس میں نعرے ہی لگ گئے, نعرہ عمران دا, نعرہ عمران دا. اس طریقے سے آپ کو اس جلسے کے اندر سننے کو ملے گا. اب جو اتنی عوام تھی, اس عوام میں میرا یہ خیال تھا کہ شاید یہ جو پارٹی لیڈرز اوپر رہنما کھڑے اسٹیج پر, ان کی اپنی کوئی آڈینس آئے گی, یعنی کہ ان کو کوئی سننے والا ہوگا جو ان کو سنے گا اور وہ آئے گا. لیکن ایسا ہوا نہیں. تو آئے کون, اس کی دو پہلو ہیں. سب سے پہلے میں بات کروں گا جہانگیر ترین کی, جن کی شوگر ملز بھی ہیں اور دیگر کاروبار بھی ہیں, تو کچھ ان کے ملازمین تھے. اب اس طرف میں آیا تو علیم خان کے اوپر, تو علیم خان بھی ایک ریئل اسٹیٹ بلڈر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی اپنا سما چینل بھی ہے, تو کچھ ان کے اہلکار تھے. تو اس طرح مل جل کے ہی آیا. ایون کہ ہم نے کچھ فوٹیجز ایسی بھی دیکھی ہیں جس میں پیپسی کی جو فیکٹری اس کے ملازمین کو لے کر آیا گیا. اور اس کے علاوہ یہ جو باقی جو کراؤڈ تھا نا, انڈیپینڈنٹ جسے کہا جاتا ہے, اول تو وہ انڈیپینڈنٹ تھا نہیں ہماری ڈکشنری کے حساب سے, لیکن ان کی ڈکشنری کے حساب سے وہ انڈیپینڈنٹ جو کراؤڈ تھا تو وہ سارا پیڈ کراؤڈ تھا. اب اس میں کچھ خواتین نے کیمپوں کو رخ کیا اور اپنے پیسوں کا کہا کہ بھائی ہمارے جب تک پیسے نہیں ملیں گے, جب تک ہم شرکت نہیں کریں گے, اگر آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے تو ہم فوری اٹھ کے واپسی چلے جائیں گے. تو اس طرح سے ایک کر کے چیزیں ایکسپوز ہوئی ہیں. اب یعنی کہ میں پھر دوبارہ پیچھے لے کے جاؤں گا. آپ نون لیگ کا جلسہ لے لیں, جب وہ 21 تاریخ کو جلسہ ہوا تو اس میں کیا نعرے تھے, جنت کے ٹکٹ دے, 1 to 5 ملنی تھی, قیمے والے نان تھے, بریانی تھی. اس چیز کو کنٹینیو کرتے پھر ادھر آ جائیں تو ادھر بھی یہی تھی. تو اب ان تمام چیزوں میں نا کوئی بھی ان کو سننے والا نہیں ہے. ہاں, سننے والا کیا تھا, قیمے والا نان ملے گا یا نہیں ملے گا, بریانی ملے گی یا نہیں ملے گی, جنت کا ٹکٹ ملے گا یا نہیں ملے گا, 1 to 5 ملے گی یا نہیں ملے گی. بس اس حد تک کی جو بچی کچی جو غریب طبقہ ہے نا, صرف وہ تھا. غریب طبقہ یعنی کہ بالکل ہی وہ نہیں ہارڈ کور, وہ غریب طبقہ کہ جس کو لگتا ہے کہ یار میرے نزدیک تو چل پیدل 10 قدم تو ہو کر آ جاتے ہیں, شاید قیمے والا نان ہوگا یا بریانی شریانی ہوگی تو بڑھ کے آ جائیں گے, یعنی کھا پی کے آ جائیں گے. تو وہ والے کی بات کر رہا ہوں میں, دوسروں کی بات نہیں کر رہا. دوسرے تو پیڈ ہوتے ہیں, ان کے لیے تو الگ سے کوسٹرز بسز کرائی جاتی ہیں اور ان کے نام لسٹ تیار کی جاتی ہے کہ جب وہ اتر رہے ہوں تب انہیں آدھی پیمنٹ اسی وقت دیتے ہیں, باقی آدھی پیمنٹ جب وہ جا رہے ہوں گے, جب کوسٹر میں چڑھیں, بسوں میں چڑھیں, جس میں بھی چڑھیں, آدھی پیمنٹ اس طرح کر دیں گے. تو یعنی کہ 2000 سے 2500 کی دہاڑی لگ جاتی ہے. تو اس طرح کے یہ جلسے ہوتے ہیں اور یہ جلسے بڑھ گئے. صرف وجہ کیا ہے, ایک ہی, کہ قوم کسی صورت بھی کسی کو نہ دیکھنا چاہتی ہے نہ سننا چاہتی ہے, کوئی بھی مطلب کوئی بھی, سوائے ایک کے جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل کے اندر, اور وہ ہیں عمران خان صاحب. جبکہ دیکھا جائے تقریباً ان کی پارٹی کے رہنما, پارٹی نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں, پارٹی اپنی جگہ موجود ہے تحریک انصاف, ان کی جو اپنے رہنما تھے نا وہ تھوڑے تتر پتر کر دیے ہیں. اس کے باوجود بھی عوام کس کو دیکھنا اور سننا چاہ رہی ہے, صرف عمران خان صاحب کو, جس کا اب تو بہت سے صحافیوں نے بھی کہہ دیا کہ آپ ایک دن کے لیے عمران خان صاحب کو رہا کر کے دیکھیں اور پھر اس استقبال کو دیکھیے گا کہ وہ جو 21 تاریخ کو استقبال ہوا تو وہ کیا تھا, اور یہ جو استقبال ہوگا عمران خان کا جب آپ یہ اسے رہا کریں گے, ایک دن پہلے اناؤنس کرنا ہوگا کہ ہم جیسے کہ کل عمران خان کو ریلیز کر رہے ہیں, تو اس کا استقبال دیکھ لیے گا, آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آ جائے گا. اب تو یہ تمام صحافی بھی اس چیز کو مانتے ہیں اور کہتے بھی ہیں. لیکن اب اس میں ایک چیز اور بول دوں کہ زبردستی کے جو فیصلے کرائے جا رہے ہیں, یعنی کہ زبردستی کا وزیر اعظم لے کر آ گیا, اسے وزیر اعظم بنانے کے لیے لے کر آیا گیا ہے, اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ان کے کیسز معاف ہو رہے ہیں, جس طریقے سے کیسز معاف ہو رہے ہیں,
میرا خیال ہے شاید اگر یہ کچھ صفائی سے کام کرتے نا تھوڑا سا بچا کے، یعنی کہ یہ جب آتے نواز شریف صاحب تو ان کو جیل میں ڈال دیتے، جب ان کو جیل میں ڈالتے اس کے بعد عدالتی کارروائی کرتے، ان کی بیل ریجیکٹ کرتے، اس طرح سے آہستہ 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 کرتے ہوئے تقریباً کتنا ٹائم لگتا ہے 1.5 مہینہ 2 مہینہ کرتے 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 میاں صاحب بالکل باہر آ گئے تھے۔ یہ پلان کا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا اللہ پاک نے وہ گنجے کو ناخن کیوں نہیں دیے، تو بالکل کچھ اسی طرح سے سچویشن ہوئی ہے۔ اب انہوں نے ایسی بھونڈی حرکت کی، لے آئے عدالتوں کی طرف لے گئے، بری چلو بھائی گھر، تو اس طرح سے تو کھلم کھلا ایکسپوز ہو گئے۔ یعنی کہ آپ نے پہلے عوام کو تو ایک تو عمران خان صاحب نے اتنا شعور دے دیا تھا، بتا دیا تھا کہ آپ کے ساتھ کیا گیم ہوئی ہے اور کیا گیم ہونے جا رہی ہے، اور وہی چیز دیکھتے ہوئے ہمارے اگر مجھ سے پوچھیں تو میں جب دیکھ رہا تھا میاں صاحب جب آ رہے تھے میرے ذہن میں فوراً کلک کیا کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کو لایا جائے گا، پھر جب ان کی نااہلی ختم ہوئی تو پھر میرے ذہن میں کلک کیا کہ عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ اس کی نااہلی ختم کر دی جائے گی۔ تو اس طرح کی کچھ پریڈکشنز عمران خان صاحب کر چکے تھے، لیکن اس میں آخری پریڈکشنز تو تھی نا وہ بھی پوری ہوگی، اور اس میں ایک بریکٹ لگا دوں کہ وہ کس طرح پوری ہوگی۔ اب یہ جو گیم ہے نا کہ عوام کے ذہنوں میں اتنا پریشر ڈال دو، اتنا ان کو یاد کرا دو کہ یہ جو لایا گیا ہے نا یہی آپ کا وزیر اعظم ہے۔ اب اسے ناکام کون کرے گا؟ اسے ناکام بنانا ہے عوام کا کام۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس پلان کو کیسے ناکام بناتے ہیں۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کے ذہنوں میں جو ڈال دیا ہے نا کہ آپ کا وزیر اعظم یہی ہے، تو آپ کیا بولو گے؟ چھوڑ یار، ووٹ ڈالنے ہی نہیں جاتا۔ جب ایک فیصلہ کر لیا ہے اس کو وزیر اعظم بنانا ہے تو میں ووٹ ڈالنے کیوں جاؤں؟ یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی، یاد رکھیے گا، یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہوگی کہ یار چھوڑ، ووٹ ڈالنے کیوں جاؤں جب اس کو وزیر اعظم بنا دیا، جب ایک فیصلہ ہو ہی گیا ہے تو میں کیوں جاؤں۔ اگر آپ کا ووٹ نہیں بھی ڈلا نا تو اب ڈل جائے گا، یعنی کہ اگر آپ نہیں جاتے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ آپ نہیں بھی جاتے تو آپ کا ووٹ ڈلا ہوا ہوتا ہے، تو یہی چیز ہوگی، آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا ووٹ ڈل جائے گا۔ لیکن اگر آپ ووٹ ڈالنے جائیں گے اور اپنا ووٹ ضائع کریں گے، ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ میں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ جو آپ ووٹ ضائع کر رہے ہیں وہ ضائع میں کاؤنٹ نہیں ہوگا، وہ کاؤنٹ ہوگا کہ یہ ووٹ عمران خان کا ہے۔ یعنی کہ جہاں شیر بنا ہوا ہے، تیر بنا ہوا ہے، کوئی بھی نشان ہے، پتنگ بنی ہوئی ہے، آپ نے اس پہ 2-3 مہریں لگا دینی ہیں۔ ایک مہر کا مطلب ہوتا ہے آپ نے اس کو ووٹ دے دیا، 2-3 مہروں کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا ووٹ ریجیکٹ ہو گیا، اور ریجیکٹ ووٹ ہوں گے عمران خان صاحب کے لیے۔ اب یہ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، اس پوری قوم کے اوپر، کہ آپ نے اس پورے پلان کو کس طرح سے فلاپ کرنا ہے، اور فلاپ ایک ہی صورت میں ہوگا کہ آپ سب ووٹ ڈالنے ضرور نکلیں۔ اب جب میں الیکشن کی بات کر ہی رہا ہوں تو اس میں ایک بریکٹ لگا دوں کہ ایک پلان کیا گیا ہے کہ اگر اس طرح سے سب کچھ چلتا رہا تو نومبر تک نواز شریف صاحب بری الزمہ ہو جائیں گے تمام کیسز سے، اور پھر جنوری کے آخر میں تاریخ بھی اناؤنس، ایک ہنٹ دی گئی ہے 21 تاریخ بروز اتوار، یعنی کہ وہ جنوری کا مہینہ ہوگا اور اتوار کا دن ہوگا، یہ تاریخ تجویز دی گئی ہے۔ اب یہ ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ ہو بھی سکتی ہے، یوں ہو سکتی ہے کیونکہ جس اسپیڈ سے اس کی نااہلی ختم کی، جس اسپیڈ سے اس کی کیسز آگے چل رہے ہیں اور اسے بری کیا جا رہا ہے، تو اس اسپیڈ سے ہم الیکشن کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب نے جو ایک پیغام بھیجا ہے قوم کے نام، اس میں کچھ باتیں مختلف بھی ہیں۔ انہوں نے کچھ تو لندن پلان کے حوالے سے ہی بتایا، کچھ انہوں نے نئی بات بھی بتائی ہے۔ اب وہ ان کا پیغام کیا تھا میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر دیتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، گزشتہ چند روز کے دوران ہم نے اپنی آنکھوں سے قانون کو ایک مذاق بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو کچھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہا ہے وہ ایک لندن منصوبے کا ہی شاخسانہ نہیں بلکہ لندن معاہدے کا نتیجہ ہے جو ایک بزدل، بھگوڑے اور کرپٹ مجرم اور اس کے سہولت کاروں نے مابین طے پایا، یعنی کہ ان کے بیچ میں طے پایا۔ معافی کا پروانہ ہاتھ میں تھما کر عدالتوں سے سزا یافتہ ایک مجرم کی پھر سے سیاست میں واپسی کا اس کے سوا کوئی راستہ نہیں کہ ریاستی اداروں کو تباہی کے گھاٹ اتارا جائے۔ چنانچہ جو ہم کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے نظام انصاف مکمل تباہی ہے۔ میرے پاکستانیوں، ہمیشہ یاد رکھو میرے خلاف جتنے بھی مقدمات ہیں وہ بالکل مکمل طور پر جعلی، بے بنیاد، من گھڑت ہیں، سیاسی اہداف کے تحت قائم کیے گئے تاکہ مجھے انتخابات اور اس سے آگے تک جیل میں رکھ سکیں۔ اگر اس میں بھی ان کا جی نہ بھرے تو انتخابات بھی لمبے عرصے تک نہ ہوں اور مجھے یہ قیدی بنا کر ہی رکھیں۔ یعنی وہی بات آ گئی کہ انتخابات جو ہیں وہ کم سے کم 1 سال ڈیلے، جس پر ہم گزشتہ کچھ روز پہلے بھی ایک بات کر چکے تھے۔ تاہم میری قوم بڑھتا ہوا شعور اور بند کمروں میں تیار کی جانے والی سازشوں کے خلاف زور پکڑتی مزاحمت انہیں خوفزدہ کرتی ہے، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا۔
فی الوقت جسمانی لحاظ سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں، یعنی کہ انہوں نے اپنی صحت کے بارے میں بتایا کہ میں بالکل فٹ فاٹ ہوں۔ اگر میرے جسم پر کسی قسم کا کوئی ضعف یا کمزوری طاری ہو تو مجھے اس کا احساس ہو جاتا ہے، مگر یہ پہلے ہی 2 مرتبہ دن دہاڑے میری جان لینے میں لیکن یہ پہلے ہی 2 دفعہ دن دہاڑے میری جان لینے کی کوشش کر چکے ہیں۔ چونکہ میں اپنا ملک چھوڑ کر جانے پر کبھی آمادہ نہیں ہوں گا، چنانچہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ یہ جیل میں میری جان لینے کی اور ایک اور کوشش کریں۔ یہ کوشش مجھے آہستہ آہستہ زہر یعنی کہ وہ سلو پوائزننگ دینے کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری جدوجہد اپنے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو رہی ہے۔ آپ کو اپنے حقوق اور اپنے ملک کی آزادی کی لڑائی خود لڑنی پڑے گی، یعنی کہ عمران خان صاحب نے بولا ہے اب جب تک تو میں تھا نا۔ اب عمران خان صاحب کا ایک مشہور ڈائلاگ بھی ہے کہ کیا میں نے کرپشن کے خلاف لڑنے کا اکیلے نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اب انہوں نے قوم کو یہ کہا ہے کہ اب تو میں جیل میں ہوں لیکن اب آگے کی لڑائی آپ کو خود لڑنی ہے۔ تقریباً ہم لڑائی مکمل کر چکے ہیں، اب باقی جو بچی ہے لڑائی وہ آپ نے اس کو تکمیل کرنا اور آپ نے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کا آپ کے لیے پیغام ہے۔ میں نے اپنے وکلاء اور تنظیمی ذمہ داران کو ہدایت بھجوا دی ہیں کہ ملک بھر میں کنونشن منعقد کیے جائیں اور جب بھی انتخابات کا موقع آئے اس کے لیے بھرپور انتخابی مہم چلائی جائے۔ شکریہ۔ یہ عمران خان صاحب کا پیغام تھا اپنی قوم کے نام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔